الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی تھی اللہ اس آیت کا سمجھنا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دی بات اللہ فریقین میں اس کے عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب رسول کی جماعت کے وچ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت حاصل ہے. سارے صحابہ مرید پیغمبر نے اور فاروق اعظم مراد پیغمبر. سارے صحابہ طالب اسلام نے، لیکن فاروق اعظم وہ ہستی نے کہ جو مطلوب اسلام ہے، مقصود اسلام ہے. سارے صحابہ چل کے آئے نے اسلام قبول کرن واسطے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دی وچوں عظیم ہستی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن پھیلا کے اسلام کی عزت اور عظمت واسطے فاروق اعظم واسطے خصوصی دعا فرمائی. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل بن کے آئے نے تو فاروق اعظم دعائے حبیب بن کے آئے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلے اسلام قبول کیتا وے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت حاضر ہوئے نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ فاروق اعظم نے جڑے کلمہ اسلام پڑھے ہوئے تو صحابہ کرام نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فوراً جبریل امین تشریف لے آئے نے اور فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دے اسلام لامڑ دے صرف مومن خوشیاں نہیں منا رہے، عمر دے اسلام لامڑ دے آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ جس جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کی توے
اس دہاڑ اسلام عزت پاندہ ہی گئی ہے، بد اسلام دے حصے دے اندر کسی قسم دی کمزوری نہیں آئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام لامن دے نال اسلام دے اندر دن بدن ترقی ہوئی، اور جڑا اسلام دار ارقم دی چار دیواری دے اندر بند آئی اور کلمہ بند آئی، نماز بند آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام لاوڑ دے وہ کلمہ اور وہ نماز بیت اللہ دے وچ ادا ہون لگے، اور صحابہ فرمانے نے کہ پہلے اساں چھپ چھپ کے نمازاں پڑھتے آسے، چھپ چھپ کے تلاوتاں کرتے آسے، لیکن اس دہار کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کی توے بد اساں ہر قسم کی پریشانی اور خطرہ ختم ہو گیا سارا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے وچوں وہ عظیم شخصیت نے کہ جنہوں نے اپنے اسلام دا اعلان بھی برملا کیا اور بیت اللہ دے سامنے جا کے کیتا وے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے نے، اگر کسی دی جرت ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آ، اور جن دہار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا وے تو مشرکین مکہ دی کانڈ ٹوٹ گئی اور اسلام دی کانڈ مضبوط ہو گئی، اور مشرکین مکہ جملہ آکھن پہ مجبور ہو گئے نے کہ جن دہار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا وے اسادی ادھی طاقت ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ادھی طاقت ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اس وقت 39 بندے اسلام قبول کر چکے ہیں اور 40واں آدمی آئی تو فاروق 40 آدمیاں نے اسلام قبول کیتا وے، لیکن فاروق اعظم کے اندر اتنی طاقت تے شجاعت تے روب آئی کہ مشرکین مکہ بھی اس گل کو سمجھ دیا اج فاروق اعظم دے اسلام لامڑ دی وجہ نال اسادی ادھی طاقت ختم ہو گئی، ادھے لوگوں نے یعنی کہ اسلام قبول کر کے دے ساری طاقت اور مضبوطیاں ہی ختم ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لامڑ تو بعد مشرکین مکہ دا بڑا مقابلہ ڈٹ کے کیتا وے، تو مراد پیغمبر بھی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت اسلام کی عزت واسطے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگیا بھی ہے، اور اس وجہ نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ ایک محدث ہوندا ہے، دال تے زبر ہے، محدث کا معنی ہوندا ہے جس کو کثرت نال الہام ہو، یعنی کہ سینے دا تعلق رب دی وحی دے نال ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرے نا اسا اس گل نو بعید نہ سے سمجھیں دے کہ لوگوں دے دل اور دماغ دے خود بخود ایک سکون تاری ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کی تھی وے، یہ رائے اتنی عظیم رائے ہے کہ لوگ اس نال اطمینان اور سکون حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے کلام دے اندر تاثیر اتنی آئی۔ اور بعض علماء کرام فرماندے نے کہ سکینہ ایک ایو جا فرشتہ وے جڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تے کلام کرتا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتا وے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحابہ دے وچ فاروق وہ عظیم ہستی وے کہ جدے چہرے دے سامنے درمیان میں ایک فرشتے نو ڈٹھا، میں کس نو ڈٹھا وے؟ ایک فرشتے نو ڈٹھا وے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی وے کہ اسلام دی عزت اور بقا واسطے، اسلام دی سربلندی واسطے آپ نے دعائیاں فرمائیاں نے فاروق اعظم دے اسلام لامڑ دے، اور آپ کی مختلف دعائیاں حدیث یہ کتب دے اندر علماء کرام نے محدثین نے ذکر کی دیا نے۔ ایک دعا دے اندر آپ نے عزت دا سوال کیتا وے، اور دوسری دعا دے اندر آپ نے فرمایا اے اللہ اسلام دی اگر کانڈ مضبوط کرنا چاہیے کہ خطاب دے بیٹے عمر نو اسلام دی توفیق عطا فرما۔ جیڑا اسلام عمر دے لامڑ تے، جیڑا اسلام دار ارقم دی چار دیواری پابند آئی اور بند آئی، فاروق اعظم دے اسلام لامڑ تے وہ اسلام عرب
اور مکی کی دھرتی کے اندر گونجن لگ. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے قرآن کریم کے 22 ایسے مقامات نے جڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر نازل ہوئے. کتنے مقام؟ تائیں تو محدث آقا گئے ہوئے کہ زبان تے کثرت نال اللہ الہام جاری فرما دیتا کہ اجے وہ قرآن پاک دی آیات آسمان تو نازل نہیں تھی رہیاں، یہ زمین تے فاروق اعظم دا اشارہ پہلے دے چھوڑے دے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جے تہمت لگی نا، آپ نے مختلف بندیاں کو پوچھیا تو کسی نے کچھ مشورہ دیتا، کسی نے کچھ مشورہ دیتا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے جواب دیون تو پہلے میرے ایک سوال دا جواب دوں. تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ. فرمایا من زوجہ کہا یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ نو تھوڑے بستر تے لاون والا کون ہے؟ تو حرم دے اندر لاون والا کون ہے؟ تھوڑی بیوی بناون والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے فرمایا اللہ. عائشہ نو میرے بستر تے لاون والا کون ہے؟ میرا اللہ لاون والا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کمزور نہیں ہے. اگر تھوڑے اللہ اتنا کمزور نہیں کہ تھوڑے بستر کے اتنے کسی ناپاک عورت نو آمن دے. اور اس کے بعد جملے فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ جملے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان جو نکلے نے کچھ دہاڑے تو بعد اللہ نے انہوں وہی بنا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نازل فرما دیتا. اور کئی قرآن پاک کے مقام ایسے نے، مقام ابراہیم نو لے لو، حضرت فاروق اعظم نے خواہشار کی تھی، اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے بے چین، اس واسطے کوئی صریح حکم نازل تھی وجے تاکہ مکمل طور تے شراب قطعی طور تے حرام ہو وجے. تو اللہ نے رب العالمین نے سورۃ المائدہ دی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. تو تقریباً قرآن دی 22 ایسے مقام نے جڑے اللہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر نازل فرمائے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ وفات ہونے لگی. یہ تو میں شان مختصر طور پہ تمہارے سامنے بیان کی تھی، ورنہ فاروق اعظم دی شان تے تک کئی خطبے اور کئی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے درس کے اندر میں فاروق اعظم کی خلافت کو بیان کروں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر کیڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. پیغمبر نے بھی اسلام دی عزت واسطے اگر انتخاب فرمایا ہوئے تو کیڑی ہستی کا انتخاب فرمایا ہوئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کا انتخاب فرمایا ہوئے. میرے نبی کا انتخاب ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میرے نبی کا انتخاب 100% ٹھیک ہے. فاروق اعظم دے اسلام قبول کرن تو بعد اسلام کو عزت ملی ہے کہ نہیں؟ عزت ملی ہے، اور اتنی عزت ملی ہے کہ اسلام کی کنڈ مضبوط ہو گئی. اس تو بعد مسلمان سرعام عبادت کرن لگ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشدد ہوئی وہ ختم ہو گئے. تو جلے خلافت دی باری آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل آخر وقت ہے اور فرمایا کوئی خلیفہ منتخب کر دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اگر خلیفہ منتخب کرنا چاہتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے عمر میں تینوں خلافت دیونا چاہتا وا، حکومت تے سلطنت دیونا چاہتا وا. اللہ کیسے میرے نبی نے تربیت کی تھی. آج تے لوگ کرسی پیچھو مرتے ہیں نا، ایک جنگ لڑی جا رہی، کوئی آدھا میرے بھتیجے نو مل جاوے، کوئی آدھا میرے پتر نو کرسی مل جاوے، کوئی آدھا میرے چاچی نو مل بنے، کوئی آدھا میرے بھرا نو مل بنے. کرسی دیا جنگا ہو رہی ہیں، عوام دی کسی نو کوئی فکر نہیں. کوئی آدھا اس کو کرسی کھسی گئی ہے تو کوئی آدھا اس نو کوئی مٹھائیاں دے ڈبے بنے دا ودا ہے، کوئی ماتم کر دیا وے. یہ حال ساری حکومت کی، یہ ساری سیاست حال ہو گیا وے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے عمر میں تینوں خلیفہ بناونا چاہتا ہوں، مسلمانوں دا امیر بناونا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا لیس لی حاجت الیہا، لیس لی حاجت الیہ. اے ابو بکر مینو خلافت کی کوئی حاجت، مینو حکومت کی کوئی ضرورت، مینو کوئی ضرورت نہیں حکومت کی، مینو خلافت کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. ہر آئی بیٹھی ہوئی حکومت ٹھکراونا یہ فاروق اعظم جیسے بندے کا کام ہو. ورنہ لوگ تے کرسی کی جو قتل عام کریں دے رشوت رہندے نے، خرید و فروخت بھی
یہ ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ خرید و فروخت بھی ہوندی وے، کوئی اپنا ضمیر بیچیندا وے تو کوئی کچھ بیچی کھلوتا وے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس لی حاجت الیہا، منو کوئی حاجت نہیں خلافت دی۔ صدیق اکبر دی اکھا میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بھی دعا منگی، اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر عطا فرما۔ کعبہ دا خلاف پکڑ کے میرا نبی دعا منگدا پہ آئی۔ آج فاروق اعظم دے جملے سن کے صدیق اکبر دی اکھا میں آنسو آ گئے نے، اور رو کے فرمایا اے عمر اگر تینوں خلافت دی لوڑ نہیں تو آج خلافت نو ایک عظیم عمر دی ضرورت ہے۔ ایک اگر تینوں حکومت دی لوڑ کو نہیں، میں پتہ ہے تینوں حکومت دی لوڑ کو نہیں، لیکن آج حکومت نو عمر جیسے جلیل القدر انسان دی امانت دار تے امین دی ضرورت ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے خلافت دے جملے سنے نے اکھا وچ آنسو آ گئے اور فرمایا ہائے کاش منو خلیفہ نہ بڑھایا ویندا، اس تو پہلے میری گردن تلوار نال خدا دیتی بھی نہیں تے بہتر ہائی، میں مسلمانہ دا اس امانت دا بوجھ، جی ہاں یہ بہت بڑی امانت ہے، عہدے گھننا، لوگ تو عہدے پہ جو جنگ لینا ہے نا، عہدے گھننا یہ بڑی مصیبت ہے۔ دن قیامت ہے عہدے داراں دے ہاتھ پچھو پتھے ہو گئے، کتھے حکمرانہ دے ہاتھ پتھے ہو گئے نے، اور انہوں نے جڑی نا شکل شریف منہ شریف اللہ کی طرف بالکل آسمان دے تدے ہوئے ہو گئے، اور وہ اپنا حساب کتاب یا اگر انصاف نہ کیتا ہو سی، اگر کرپشن کیتی ہو سی، رشوت خوری کیتی ہو سی، اور مال چوری کیتا ہو سی، اور خزانے جو مال لٹے ہوئے ہو سی، تو اس بندے دی چھٹکارا یا اسد جانا نا بھئی عہدے مل گئے تو بڑی عظمت بڑی پوسٹ مل گئی ہے۔ صحابہ کرام عہدے وہ بھائیدے ہوندے ہیں اور دور نستے ہوندے ہیں کہ سانو کسی عہدے دی ضرورت اگر کسی کو ملے بھی ہے اس عہدے دی صحیح امانت اور دیانت حفاظت بھی کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفہ بنے نے، حضرت ابوبکر صدیق نے لوگ آکھا کہ میاں یہ تے بڑا سخت ہے، یہ تے سانو اس تے چھوڑنا ہی کونی، یہ تے ہر گالے سختی کرے سی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ انتہا درجے دے سمجھدار اور ذہین اور فقیہ آدمی ہیں، فرمایا جلے خلافت بوجھ عمر دے بوجھ کندھے تے آسی تو خود بخود کی ہوئے سی، خود بخود نرم ہوئے سی۔ اللہ اکبر، جلے خلیفہ بن گئے نے پہلی تقریر تو پہلے دعا پہ منگ دے، سارے حکمران دعا، یہ دعا منگی جا رہی، کیڑی دعا منگی جا رہی؟ اے اللہ میں کمزور ہاں منو طاقت عطا فرما، اللہ اے اللہ میں سخت ہاں منو نرم کر دے، اے اللہ میں بخیل ہاں منو سخی بنا دے، منو کیا بنا دے؟ یہ دعا منگی جا رہی۔ فاروق اعظم نے خطبہ دیور تو پہلے دعا منگی، اور پہلا خطبہ جلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیتا ہوئے فرمایا لوگو ہم تسا ڈرے ہوئے ہو کہ فاروق اعظم خلافت دے آگے ہوئے، یہ تے بڑا سخت مزاج ہے، اس تے سارا نبھا کو نہیں ہونا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری سختی اس وقت آئی جلے تسا رسول اللہ اور ابوبکر صدیق دیا نرمیاں تو فائدہ اٹھائیں دے، صدیق اکبر دی نرمی تو اور رسول اللہ دی نرمی تو کیا کر دیا ہے؟ فائدہ اٹھائیں دیا کہ میں نال کیا کرتا ہوں، ٹھٹی گرم تار لگے تا کے جل دوے بلف کے جل دوے، تو شریعت کا کام جاری رہندا ہے۔ ہن چونکہ میرے تے خلافت بوجھ آ گیا وے، انہوں ڈرن دی ضرورت کو نہیں، میں اگر کس نال یہ سختی کرے سا تو ظالم اور بدکارہ نال کیا کرنی گے، اور مظلوم تو ہمیشہ کیا رہا سا، کھڑی رہ سا۔ یہ پہلا خطبہ صدیق حضرت فاروق اعظم جس دن خلافت قبول کی تھی بیٹھے نے، اور اگے فرمایا لوگو اگر میں سنت نبوی اور ابوبکر صدیق دے راستے تو ہٹ کے کوئی کام کرا تو میرے نال کیا کر سو؟ لوگوں تو خاموشی چھا گئی، ناٹا چھا گیا۔ دوسری مرتبہ جلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جملے فرمائے نے، ایک نوجوان جے اٹھے ہوئے اس نے اپنی تلوار نیام جو کٹی ہوئے اور آخر لگا اے فاروق اعظم اگر تو اسلام تو اور قرآن سنت تو ہٹ کے کوئی فیصلہ کرے سے اور میری تلوار اسی تے تین فاروق دی گردن ہو، تین فاروق دی کیا ہونی ہوئی؟ یہ بڑے عظیم بڑے جملے ہیں، لیکن روایات الفاظ ففارح عمر، حضرت عمر مسکرا پہ فرمایا جزاک اللہ الحمدللہ کہ فاروق اعظم دی خلافت وچ ایو جے بندے ہن جڑے فاروق اعظم دی ٹیڑ نو اپنی تلوار نال سدھا کر سکتے نے۔ اس تو بعد فرمایا لوگو میرے نزدیک وہ محبوب شخص ہے جڑا میرے عیباں دے اوتے پردہ نہ دے بلکہ مینوں وہ عیب دسیندا۔ جی ہاں یہ فاروق اعظم دا پہلا خطبہ میں تھانوں سنایندا بیٹھا وا، جڑا خلافت ملن تو بعد فاروق اعظم نے اس
اصحاب رسول نو دتا وے اور یہ عظیم خطبہ ادھر اندر لوگوں دا خوف اور ڈر ختم کیتا گیا وے دل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دے آئے نے بس او کم فاروق اعظم نے کیتے نے اموری انتظامات دے اندر جنہاں دی پہلے مثال کون ہے جتنے بھی گورنر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیتے ہوئے تمام گورنروں نے حکم آئی تمام عمرانوں نے حکم آئی کہ خاص طور تے تسا قیمتی لباس سادہ لباس جڑا لباس اعلیٰ قسم دا گھوڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے اپنے کوئی دے کوئی دربان بھی کھڑا نہیں کر سکتے لوگوں نال گھل مل کے رامنا وے اور یاد رکھو جیڑے کوئی تھانوں ہدیت تحفے میرے اس گل ذرا صحیح کر کے نوٹ کرنا ہے ریاست مدینہ دا ایک تصور بیٹھا سنے دا واہ ریاست مدینہ دے اندر کیا ہو رہا ہے فرمایا فاروق اعظم حکم جاری کر رہے ہیں کہ کوئی تحفہ اور انعام ہدیہ اگر گورنر نو یا کسی امیر نو مل دے تو امیر اور گورنر تا نہ اسی بلکہ اس بیت المال کیا کرایا ویسے جی ہاں وہ حکومت دا ہو سی اور اس گورنر دا نہ اسی اتباع فاروق اعظم نے فرمایا کوئی گورنر نماز دے اندر سستی ساجن تو مڑو آندھی نماز ہی نہیں ہے تیرے کو سنا ونجنا اللہم انا نستعین کچھ نہ کیا دا سوری یاد ہے تحیات للہ تو نماز سنے کیا دا سوری لا الہ الا اللہ محمد الرسول یعنی کلمہ کیڑی پاسو کٹھا دا ہے سارے حکمرانا اور کسے کو سنا ونجنا انا اعطینا اور قل هو اللہ تسا سارے سمجھدار ہو میرے اشارے نو سمجھیں دے ویسو سارے حکمرانا دا یہ حال ہے جنہوں نماز بھی سیدھی نہیں آتی نہ کوئی کلمہ سیدھا آتا ہے نہ دعا قنوت آتی وے بس تینوں ہٹ کرنا انہوں نے پتہ وے اور عجیب جملے کسنے دیندار دے ہوتے انہوں نے پتہ وے تو فاروق اعظم نے فرمایا کوئی گورنر بھی نماز نو ضائع اگر نماز اندر سستی کرے سی تو لازمی گالے معاملات میں کیا کر سی سستی کر سی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گورنر اندر سارے حکم جاری فرمائے نے اور فاروق اعظم نے جلے خلافت سنبھالی وے خلافت مدینہ دے اندر موجود آئی تھوڑا جا علاقہ فتح ہویا آئی لیکن فاروق اعظم نے اس میرے نبی دے اسلام نو اور کلمے نو عرب دی دھرتی تو اٹھا کے عجب دے کیسر و کسرا دے محلات تک اسلام دے جھنڈے نو پہنچا دے بڑے بڑے علاقے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اندر فتح ہوئے 1000 تو اتے علاقے حضرت فاروق اعظم نے فتح کیتے جتنے بصرہ کوفہ اور مصر یہ بڑے بڑے شہر جڑے نا فاروق اعظم نے خود آباد کرائے کیا کرائے نے خود آباد کروائے نے یہ مردم شماری والے نظام بھی کہیں یاد کی تبے بیت المال سب تو پہلے یعنی اسٹیٹ آف بینک بڑھاونا والا بھی فاروق ہے یعنی بیت المال دا باقاعدہ قیام اگر کرنا والا تو کون ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح باقاعدہ طور پہ فوج دیاں پرچیاں کراونا والے بھی کون ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے نا ترتیب نہ رکھنے اور پولیس دا سب تو پہلے اگر محکمہ بنایا تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا وے اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرہ کھدوائیاں نے اور جڑیاں نہرہ کے کھدوائیوں یہاں تے انہوں نے مٹی پئی ہو جائی وہ بھی کیا کرائیاں نے صاف کر مکے تو لے کے مدینہ تک تمام جگہ تے مسافر خانے بنائے گئے اور لوگوں دا باقاعدہ طور تے جڑا زمین انتقال آج کل تھی وے یہ بھی فاروق اعظم نے دور دے اندر شروع ہوئے اور تقریباً 4000 مساجد فاروق اعظم دے دور دے اندر بنی ہوئی مسجد نبوی دی توسیع بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر ہوئی ہے اور یہ سن دا اجرا ہوا ہے ہجری اور یہ مہینے دا جڑا آغاز ہوا ہے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور دے اندر ہویا ہے اور عدالتہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر قائم ہوئے ہیں اور انہاں عدالتاں دا جج بھی سب تو پہلے فاروق اعظم نے صحابہ کو مقرر فرمایا بھی اور باقاعدہ طور تے بیت المال وچ خطباء اور جڑے مدرسین ہوندے ہیں جڑے پڑھاون والے ہوندے ہیں باقاعدہ طور تے انہاں دا وظیفہ بھی بیت المال وچ جاری کیتا وے جڑے بچے یعنی یتیم ہوندے ہیں یا جنہاں دا ولی وارث کوئی نہیں ہوندا انہاں دی یعنی کہ کفالت دا بندوبست بھی کیا کیتا ہے فاروق بڑے کارنامے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کارنامہ انجام دیتا ہے کہ مسلمانہ واسطے صدیق اکبر نو اسرار نال قرآن بھی جمع کروایا کیا کروایا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے تجویز آئی کہ قرآن کو کیا کیتا وجہ جمع کیتا وجہ ورنہ ابو بکر منن واسطے تیار
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی تجویز تے قرآن پاک نو جمع کیتا گیا وے اور رات نو گلیاں چ گشت کرن والی سنت بھی کہیں جاری کیتی وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزاں میں جڑی گنوائیاں نے فاروق اعظم نے صرف انہاں دے اوتے اعلان نہیں کیتا بلکہ خود بھی عمل کر کے دکھایا وے سب تو پہلے اپنا احتساب کیتا وے اور بعد دوسرے دا کیا کیتا وے حج دے موقع پہ تقریباً 10 حجہ فاروق اعظم نے کیتی ہیں کتنی حجہ 10 حجہ اور خود امیر بن کے گئے نے اور ہر حج دے موقع ہوتے گورنر نو پیش کیتا وے تاکہ انہوں دے خلاف جڑی شکایات ہوندیاں نے فاروق اعظم خود سن کے تے انہوں دے مسئلے کیا کردا ہے حل کردا ہوندا ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آندا ہے کہ انہوں دے بیٹے نے یہ عدل و انصاف کی گل بڑا فرمانا کہ فاروق اعظم نے کس طرح عدل و انصاف کیتا اور کس طرح لوگوں دا احتساب گورنر دا خاص طور تے احتساب کیتا وے عمر ابن عاص دے بیٹے نے اپنے علاقے دے اندر مصر دے علاقے دے اندر مصری نال گھوڑ دوڑ کی تھی اور گھوڑ دوڑ دے اندر مصری دا گھوڑا اگے نکل گیا وے اور حضرت عمر ابن عاص دے بیٹے دا گھوڑا پیچھے رہ گیا وے جلے گھوڑ دوڑ جیت گیا وے مصری نے خوشی دا کوئی اظہار کیتا ہو سی اس لڑکے نو کاوڑ چڑی اس نے زوردار تماچا مار دیتا وے جلے تماچا لگا وے نا مصری آکھا میاں میں تیری فاروق اعظم نے شکایت لے سا فلانے موقع ہوتے جلے فاروق اعظم تشریف لے حسین وہ ہسے وی صحیح اسا کا انا ابن الاکرمین ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہم کیا ہیں ہم عمراء کی اولاد ہیں اسانو پچھن لا کوئی نہیں جڑے گل کی تھی نا اور حج دا موقع آ گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے گورنر چکے آئے ہوندے ہیں وہ مصری بھی آئے ہوئے اور فاروق اعظم نے فرمایا ہاں بھائی کہندی شکایت اس کہا جی میری شکایت ہے گورنر دے بیٹے نے منو جان بوجھ کے ظلمن تھپڑ مارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر دے بیٹے نو بلا کے فرمایا ہاں بھائی تے تھپڑ مارا وے اس بھی اقرار کر کے دا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا درہ گن اپنا بدلہ لے لے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ حج دے موقع ہوتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سارے گورنر نو بلا کے انہوں دا خصوصی طور تے کیا کر دیان احتساب کر دیان رات کو گشت کر دیان کہ کوئی بندہ بیمار ہوئے کوئی یتیم ہوئے کوئی مسکین ہوئے کوئی مدد دا طلبگار ہوئے تو فاروق اعظم کی کیا کر دیا اللہ اکبر تو فاروق اعظم رضی اللہ رات کو گشت علی اے طریقہ بھی فاروق اعظم دے دور دوے گشت ہو رہا ہے ایک دوران اور دور علاقے تو ایک چراغ جل رہا ہے ایک جھونپڑی جو اسے چراغ جل رہا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے پہنچے نے اور جلے چراغ اندر بن کے ریٹرن ایک مائی بیٹھی ہوئی اور اس مائی نو سلام والا سلام کی تبے اس مائی نے حضرت فاروق اعظم دے گلے شروع کر دیتے خوف خدا بھی فاروق اعظم کے اندر بہت زیادہ ہے آج کل تو حکمران کے اندر اللہ دی عدالت کا خوف تھا حضرت فاروق اعظم کے اندر اللہ دی عدالت اتنا خوف ہے کہ چھوٹا جا بچہ بھی اگر آنکھ دے گا نا کہ میں فاروق اعظم کا گریبان دن قیامت اللہ کے سامنے پکڑے سا کہ فاروق کی داڑھی آنسوں نال کیا ہو گئی ہے تر بتر ہو گئی ہے اس مائی دا حال وال پوچھے نا اس سے کہے حضرت عمر شام تو واپس آ چکے ہوئے اور بڑا مال تے دولت لے کے آئے ہوئے لہذا میں نے اس کو حصہ میری پوچھ بھی نہیں اس کی تھی میں نے کوئی حصہ بھی نہیں پہنچایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مائی تو اتھے دور علاقے چ بیٹھی ہوئی ہے فاروق نو کیڑا پتا کہ تو اتھے بیٹھی ہوئی کہ نہیں بیٹھی ہوئی تو اس عورت نے بڑے عجیب جملے آ اس آقا میں دن قیامت دے میں رب دے سامنے فاروق اعظم دا گریبان پکڑ سا کیا پکڑ سا میں فاروق اعظم دا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے فاروق اعظم دی شکایت لے سا جلے یہ جملے فرمائے نے فاروق اعظم تڑپ گئے کم اٹھے اور اکھا میں جو مسلسل آنسو جاری ہو گئے نے داڑھی مبارک بھیج گئی آنسو نال اور فرمایا اے اماں اس فاروق اعظم دا کیڑا قصور ہے اتنی دور تے تشریف فرماوے اس آقا وے اس خلیفہ دا فائدہ کیڑا جڑا نزدیک دی خبر ترکھدا ہے تے دور دی خبر پتہ ہی کوئی نہیں میری رعایا ہے بھی کوئی نہ لہذا میں فاروق اعظم کی شکایت دن قیامت رب کے سامنے پیش کرنی ہے فاروق اعظم نے منت تے ترلے شروع کر دیتے اے نہیں دسیا کہ میں بھی فاروق اعظم میں امیر المومنین ہوں اور میں اماں کتنے پیسے منگنے نہیں آج پیسے گن کے فاروق اعظم دے اس قصور کیا کر دے دن قیامت فاروق دی شکایت رب کے سامنے نہ لاوے پئی اس کا پتر میرا مذاق نہ کر اس کا میں مذاق نہیں کتنے پیسے لیونے نہیں حتیٰ کہ
کرنے 25 دینار ہوتے یہ سمجھوتا اور دستاویز تیار ہو گئی. آج مائی نے 25 درہم گھن کے دینے اور فاروق اعظم کا قصور معاف کر کے دن قیامت اللہ دے سامنے فاروق دی شکایت. اللہ اکبر. جنہیں معاہدہ لکھیں دے بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی بھی تشریف لے آئے, وہ بھی گلین ہویا اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. فاروق سلامتی ہوئے امیر المومنین. جلے امیر المومنین دا نا سنے بڑھری دے منہ تو رنگ اڑ گئے. اس کا مار اڑ کے بنسی میں تو امیر المومنین ہوئے گلہ دی بیٹھیا تو میرا کیا بنسی. فاروق اعظم نے فرمایا ڈرن دی کوئی ضرورت کوئی نہیں, اور تو جڑا معاہدہ کیتا ہے معاہدہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی تے حضرت عبداللہ ابن مسعود بطور گواہ انہوں نے دستخط کرائے گئے نے کہ بلڈی آج 25 دینار گھن کے فاروق اعظم نے اس قصور کو کیا کر دیتا ہے, اور باقاعدہ دستاویز حضرت فاروق اعظم نے اپنی جیب میں پائی ہے اور عبداللہ ابن عمر نے آن کے دیتی ہے. فرمایا میرا بیٹا جلے میں فوت تھی ونیا یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن چ جی ہاں یہ فاروق اعظم جڑا رات میں گشت کرتا ہے لوگوں کے احوال کوئی دے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں رات کی تاریکی چ بیٹھو ہوا ایک فاروق اعظم ایک خیمے چ نکلے نے دوجے خیمے چ داخل ہو گئے نے. میں کا پتہ تھا کرا یہ کیا کام کرتا ہے اتنا بڑا امیر المومنین رات میں لوگوں کے خیمے کیا کر رہے. میں جلے گیا نا اس خیمے جلے داخل ہویا ایک انی موری مائی بیٹھی ہوئی بالکل نابینا اپاج قسم دی عورت بیٹھی ہوئی آئی. میں اس نے کہا سنا کیا آلے اور یہ مرد کیا کرنا آندا بھی جڑا تیرے خیمے سے نکلیا جا رہے. اس کا پترا کئی دہاڑیاں تو یہ بندہ آندا وے میری خدمت کرتا وے جڑی میری غلاظت میرے وضو تے لگی ہوندی بھی وہ سارے غلاظت بھی کیا کر دیندا وے دھو لیندا ہے. تمام میرے گھر تے کیا کرتا وے میرے گھر تے کام کرتا وے. یہ آج تا نہیں اس کو کتنے عرصہ ہو گیا وے. اور میں اما تو جان دی کون ہے پتر میں دیکھا تو میں پتہ لگے. فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ اکبر. یہ جی ریاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کی تھی لوگوں کی خدمت کی تھی خوف خدا دا جذبہ موجود آئی خدمت خلق دا جذبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر موجود آئی. لوگوں کی خدمت کرنا بیواواں دی خدمت کرنا باقاعدہ طور تے انہوں نے گھراں دے سامان اور سودے لا کے دیونے اور انہوں نے خط لکھ کے بد مجاہدین دے خط انہوں نے محاذ تک پہنچاؤں نے. لیکن جے گل آکھی بنا اتنے مال تے دولت دے ہون دے باوجود فاروق اعظم دی سادگی بھی دیکھن دے داد. فاروق اعظم نے ساری زندگی سادگی نال گزاری وے. بیت المال دے مال کو کسی قسم دا فائدہ کسی قسم دا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابلا ہوا گوشت سامنے پیا ہوئے اور سکیاں روٹیاں کیسے ابلا ہوا گوشت اور سکیاں روٹیاں اور انہوں نے بڑی یعنی کہ زبردستی حلق تو تلا اتار رہے نے. تو میں آکھا اے امیر المومنین اتنا مال تے دولت جا گیا وے مہربانی کرو تو سمی تھوڑے جے زیادہ استعمال کر کے جا کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میں دنیا دے عیش و عشرت دا سبق دیندا وے تو دنیا دی زیب و زینت دے عیش و عشرت دا سبق دیندا وے میں یہ سکیاں روٹیاں تے ابلا گوشت یہ کھاونا وے. اس طرح دے حکمرانی کی تھی. ایک دفعہ قحط پہ گیا اور بہت بڑا قحط آئی اتنا بڑا قحط آئی کہ زمین بالکل خشک ہو گئی اور خشک اتنی ہوئی کہ کالی سیاہ ہو گئی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر دے گور عمر بن عاص خط لکھیا اور فرمایا مدینے دے اندر لوگ بھوک دی وجہ نال قحط دی وجہ نال فاقہ دا شکار ہو گئے نے جلدی کر تو کوئی امداد بھیج. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امیر المومنین پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میں اتنے اٹھ بھیجے سا اگر پہلا اٹھ مدینے ہو سی تو آخری اٹھ مصر دے اندر پہلا اٹھ مدینے دے اندر ہو سی تو آخری اٹھ مصر چونے اتنی بڑی امداد میں بھیجے سا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دور دے اندر گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے زیتون کھانا چھوڑ دیتا ہے اور مکمل طور تے مرغم غذا کھانے چھوڑ دیتی بالکل عام فام غذا کھا دیا. اور صحابہ فرماندے نے فاروق اعظم دا انہاں دی رنگ بھی بالکل کالا سیاہ ہو حتیٰ کہ بالکل چٹے گورے ہیں لیکن مخلوق خدا دا غم ہے مخلوق خدا دا غم یہ جی حکمرانی کی تھی. ایک دن موجود صحابہ کرام فرماندے نے پتر انہوں نے آیا اور ہاتھ تربوز نہیں بتائی اور جلے تربوز لٹھا نا تو تربوز فاروق اعظم نے کھس کے اور کھس کے فرمایا ہائے تو کیوں تربوز کھاندا ودا میں مسلمانوں دے بچے تے فقر و فاقہ دے شکار ہوئے
اور امیر المومنین دے پتر تربوز خامن فاروق اعظم دی غیرت برداشت یہ جی حکمرانی فاروق اعظم نے کی تھی وے تو میرے نبی نے اسلام دی عزت واسطے کہنوں منگیا وے عمر نو منگیا ہے میرے عمر نے اسلام نو عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی اور خلافت واسطے حضرت عمر دا انتخاب حضرت ابوبکر صدیق نے کیتا ہے خلافت نو وسعت دیتی ہے کہ نہیں دیتی او مدائن تک کسر و کسرا دے محلات تک اسلام دا جھنڈا لہرا رہے وے مدائن دے سارے خزانے مدینہ دے اندر پہنچ رہے نے اتنے خزانے پہنچے نے اللہ اکبر اور جڑا کیسر آئی نا کسرا ادھر سارا مرصع جڑا اس لباس پہندا ہے اور تاج سارا آئے ہوئے اور مدینہ مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لگا ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھڑیاں ودا مرین دے وچ اور دیکھ رہے ہوئے سونا چاندی اور عرب دے لوگ جڑے ہیں نا انہوں سارا مال تے دولت ڈٹھا انہوں دی اکھی پٹیاں گئی کیونکہ انہوں نے فقر و فاقہ زندگی گزاری آئی انہوں نے عیش و عشرت کیا پتہ ہے اتنا انہیں چیزاں اور سامان ڈٹھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھڑی پھیر رہے ہیں اور نال روندا ہی بتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب رو کیوں رہے ہو اتنی خوشی دا مقام ہے کہ بڑے بڑے علاقے فتح ہو رہے ہیں اور اسلام دی سرحد اور زیادہ بدی ویندی ہوئی تساں رو کیوں رہے ہو فرمایا روندا اس وجہ نال کہ جنہ مجاہدین اس مال کو اکٹھا کیتا وے اور انہاں علاقے فتح کیتا وے من انہاں مجاہدین دی امانت تے رونا آندا پیا وے اتنا مال تے دولت ویکھن دے باوجود انہاں ایک اٹ سونے دی بھی خیانت ایک درہم تے دینار دی بھی خیانت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا انہاں دا کمال نہیں اصل کمال تا تھوڑا اصل کمال تا کہ تساں کدی امانت خیانت نہیں کی تھی فاروق اعظم رضی اللہ ایو جی سلطنت ایو جی حکومت کی تھی وے کہ دنیا آج بھی دی مثال اور مستشرقین نے اور خاص طور تے یورپین مصنفین گل آخر تے مجبور ہو گئے نے کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو ویندا تو پوری دنیا تو تے اسلام دا پرچم لہرا ویندا اور ایک انگریز ہج تک آکھیا اس نے کہا اگر 10 سال اور عمر زندہ رہندا تو پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا لہراوندا کفر دا نام و نشان بھی کیا ہووندا مٹ ویندا اور ہندوستان دی یونیورسٹی دے اندر ایک پروفیسر ادے شاستری اس نے اپنے لائبریری جڑا ہے نصاب تو ہٹ کے لڑکے مطالعہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ مطالعہ کرتے ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی الفاروق بہت قیمتی کتاب ہے پڑھن دے دادی وے اس فاروق اعظم کی سیرت کو بڑے پیارے انداز لکھا گیا وے اس کتاب اس لائبریری کے اندر شامل کیتا گیا اور کچھ مخصوص طبقے دے مخصوص عقیدے والے رکھنے والے لوگ پروفیسر کو آئے نے اور آکھن لگے اور بڑے غصے نال آکھن لگے کہ اس الفاروق کتاب نو لائبریری چوں نکال لیتا ونجے مطالعے شامل نہ کیتی ونجے اسانو اس نال تکلیف ہوندی وے پروفیسر شاستری نے آکھیا اگر فاروق نو اسلام وچ کڈو تے اسلام دے پلے وی تے اسلام دی تاریخ دے پلے وی کچھ بچدی یعنی اسلام دے اندر فاروق ہے تے اسلام بھی یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تعریف صرف اس مسلمانہ نہیں کی تھی بلکہ کافرہ بھی اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جد یار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے نے صرف فاروق زخمی نہیں ہویا پورا مدینہ کیا ہو گیا پورا مدینہ زخمی ہو گیا وے پورا مدینہ زخمی نہیں تھیا پوری خلافت زخمی ہو گئی ہے پوری خلافت زخمی نہیں تھی پورا اسلام کیا ہو گیا پورا اسلام زخمی ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بالکل شہادت کا وقت آیا وے اور جگہ محرم الحرام دا دن آیا وے اپنے بیٹے کو بلا کے فرمایا اے میرا بیٹا میرا سر جڑا نا زمین تے رکھ پتر عبداللہ ابن عمر نے سر زمین تے نہیں رکھی دوبارہ فرمایا میں تن یاد ہے میرا سر زمین تے رکھ یہ تیسری مرتبہ سختی نہ لا کے نا کہ میرا سر زمین تے رکھ جا اس وجہ رکھتا کہ میرا وجود اور چہرہ جلے خاک آلود ہوئے سی ہو سکتا ہے عمر دے چہرے تے خاک دے کے عمر دا رب اس تے رحم چکے اللہ اکبر یہ جو سلطنت اور یہ جو فرما روا کہ جس تو نبی بھی راضی اللہ بھی راضی صحابہ بھی کیا نے لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ میرے خاک آلود چہرے نو دیکھ کے میرا رب کیا کر دے سی میرا رب رحم کر دے سی بالکل اہم ٹائم دے وقت فرمایا جا میرا بیٹا میری ماں عائشہ کول اجازت لے کے مینوں بھی روزہ رسول چ دفن ہون دے وین عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں پہنچیا اور نال ہی فرمایا اے نہ کہ امیر المومنین آ دے پے فرمایا تھوڑا بیٹا عمر آکھ رہا ہے کہ مینوں اجازت ہوے تو میں بھی حجرہ عائشہ دے اندر دفن ہونا چاہتا وا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اور فرمایا ہائے یہ جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی آئی
لیکن فاروق دے میرے اتنے بڑا احسان ہے، یہ ساری دنیا میرے خلاف گواہیاں ودی دینی آئی، فاروق اعظم میری صفائیاں ودا پیش کرتا ہے، میرا وکیل بنا ہوا آئی۔ آج میں اپنے اتنے فاروق کو ترجیح پہ دینی ہاں، جڑی جا میں اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی وہ قبر دی جا میں فاروق اعظم نو دے رہی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلے شہید ہو گئے اور شہادت تو پہلے فرمایا بیٹا جلے میرا کفن دفن ہو بنے اور میرے کفن میں چیز لمبا چوڑا حساب کتاب، جی ہاں لمبا چوڑا حساب کتاب بھی نہیں کرنا، اگر میں اتنا اچھا ہوا تو میں ایک کفن تو بہتر کفن میرا رب پوا جیسی، اور دوسرے نمبر تے میری کوئی لمبی چوڑی قبر بھی نہیں بناونی، اور تیسرے نمبر تے میں کوئی لمبے چوڑے لقب بھی، اور جلے میرا جنازہ تیار تھی بنے میت تیار تھی میں جلدی جلدی جنازہ پڑھ کے تے قبر دے اوہ اکبر قبر دے حوالے کر دیوائے، اور قبر جلے حجرہ عائشہ دے سامنے میرے لے کے بھی جائے، اب دوبارہ اجازت گنا کہ امی تھوڑا بیٹا آیا وے، اگر اجازت ہوئے تا حجرے دفن کر دیوا، اگر اجازت نہیں تو عام مسلمانوں دے قبرستان دفن کر دیوائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دیتی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم صحابی نو کتے دفن کیتا گیا ہے، حجرہ عائشہ نے در دفن کیتا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن کے اندر آئی ہے، صحابہ کرام فرماندے نے ایک ہاتھ ابو بکر دا آپ نے نپوئے، ایک ہاتھ عمر دا نپوئے ہوئے، درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا لوگوں اس منظر نو اپنی اکھٹ فٹ کر گنو اور سما گنو کہ جس طرح سب دنیا دے اندر اکٹھے آ رہے ہیں دن قیامت نو رب دے سامنے انہاں کو اکٹھا پیش ہونا وے، جس طرح حجرہ عالیہ دا دروازہ کھلنا وے دن قیامت دے میرے نبی نے اٹھیونا وے، بعد صدیق بعد فاروق یاریاں کچیاں تے پکیاں، یہ بڑیاں پکیاں یاریاں نے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دی شہادت اور عمر دی موت تے ہر ایک نو رومن والے علیحدہ علیحدہ ہو، کسی نو ماں روندی وے، کسی نو باپ روندا وے، کسی نو بہناں روندیاں نے، لیکن عمر ایو جو میرا عظیم صحابی کہ جدی وفات تے شہادت تے قیامت تک اسلام روندا رہا سی، قیامت تک کون روندا رہا سی؟ اسلام روندا رہا سی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزیں میں چیزیں جڑی بیان کرنی کر چھوڑیاں نے، اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی سیرت عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم بیمار مفتقات کام حاضر سیلاب سارے ملک کے اندر بہت زیادہ آئے ہوئے اور بڑے لوگ جڑے نے ان اندر مالی طور پہ پریشان ہیں اور جانی طور پہ بڑا نقصان ہوئے بیچارے مسلمانوں کو، اللہ انہوں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرماوے، اللہ عافیت الامام نے فرماوے، اللہ ان عذابات کو سانو محفوظ فرماوے اور خیر و عافیت الامام نے فرماوے، ہر لحاظ دین اور دنیا کے معاملے کی خیر و عافیت الامام نے فرماوے۔ ربنا تقبل منا آمین۔